من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد الانتظار حمد معنيس محمد الچشم براه سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد آفرین در مدح مصطفى بس محمد است میخواهم خدا را خدایا است حب مصطفى را يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد
حاضرین محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سفر طے کرتے ہوئے آج تیسرا جمعہ ماہ رمضان المبارک کا گویا دوسرے عشرے کا اختتام ہے۔ اب جو سورج غروب ہوگا تو اس کے ساتھ ہی تیسرے اور آخری عشرے کا آغاز ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ عشرہ ہے جو اس پورے ماہ رمضان المبارک کا مکن اور دی۔ علامہ دوست احمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ٹوٹا دور ظفرگڑھ کے بڑے عجیب مثال دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک زمیندار جو بھینس پالتا ہے، اس بھینس پالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اتنی تکلیف اٹھاتا ہے، گھر میں اس کے لیے جگہ بناتا ہے، اس کے چارے کا بندوبست کرتا ہے، اس کے آرام کا خیال رکھتا ہے۔ فرمایا بھینس پالتا ہے تو بھی مقصد گھی کا حصول ہوتا ہے، اس کو جو چارہ کھلاتا ہے تب بھی مقصد اس کا گھی کا حصول ہوتا ہے، اس سے جو دودھ حاصل کرتا ہے دودھ کا مقصد بھی گھی کا حصول ہوتا ہے، گھی سے جو دہی بناتا ہے تو دہی کا مقصد بھی گھی کا حصول ہوتا ہے، اور دہی سے جو لسی بناتا ہے تو لسی سے بھی مقصد گھی کا حصول ہوتا ہے۔ گویا ان تمام مراحل سے جو گزرتا ہے آخری اس کا انجام یہ ہے کہ بھئی گھی حاصل ہو اس سے۔ اس لیے وہ جانور بھی پالتا ہے، چارہ بھی کھلاتا ہے، دودھ حاصل کرتا ہے، دہی بناتا ہے، اسے لسی کی شکل میں لے کر اس سے گھی نکالتا، اور وہ اصل چیز ہوتی ہے، وہ ماخذ ہوتا ہے، وہی مقصد ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بس سمجھ لیجیے کہ ماہ رمضان المبارک کا یکم رمضان سے جو مشقتیں شروع ہوئے تھے، جو محنتیں شروع ہوئے تھے، جو روزے کی صورت میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا تھا، رات کو تراویح پڑھنی تھی، قرآن کا تلاوت تھا، مقصد یہ آخری عشرے میں آ کر اللہ رب العزت کی ذات سے ایک تو جہنم کا پروانہ لینا مقصد تھا کہ ہمیں اس آخری عشرے میں جو من جانب اللہ گناہگار بندوں کو اللہ کی جانب سے جہنم سے آزادی کے پروانے ملیں گے، اور مغفرتوں کی انتہا ہوگی، رحمتوں کی انتہا ہوگی۔ وہ عظیم عشرہ جس سے اللہ نے اپنے قرآن مجید کی نزول کے لیے منتخب فرمایا، وہ عظیم عشرہ جس میں اللہ پاک نے شب قدر کو چھپا کر رکھ دیا اور فرمایا اے میرے بندوں، میں بتا بھی سکتا تھا کہ فلاں رات میں فلاں موقع پر شب قدر ہوگا، لیکن جب تمہاری محنت ضائع ہو جاتی، عبث چلی جاتی، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے اس کو تلاش کرے، محنت کرے، اور اس کو اس تلاش کے دوران حاصل کرے، لیکن جو بھی تلاش کرے گا وہ محروم نہیں رہے گا۔ اللہ ضرور اس عشرے کا جو
یہ عظیم لمحہ ہے شب قدر کا، اللہ متلاشیوں کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو نیک عمل کی متلاشی رہتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، جو اللہ پاک کی رحمت کی متلاشی ہے، اللہ پاک ایسے اہل ایمان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اس کا وعدہ ہے۔ اور سورۃ نساء 5واں پارہ تقریباً اسی آیت پہ مکمل ہو رہا۔ یہ آیت 5ویں پارے کی تقریباً آخری آیت ہے، اس کے بعد 6ویں پارے کا آغاز ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ 5واں پارہ مکمل ہو گیا، اب لا یحب اللہ الجار 6ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بڑی محبت کے ساتھ ان جملوں میں اپنے بندوں کو پکارا، اور فرمایا ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ملے گا؟ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے بندو، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ تمہیں جہنم میں ڈال کر اللہ کو کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں عذاب دے کر، تمہیں جہنم میں ڈال کر اللہ کو کیا ملے گا؟ بس دو باتوں کے متلاشی رہا، دو باتوں، ان شکرتم وآمنتم، ایک اللہ کا شکر گزار بندے بنے رہو، اور دوسرا مومن بندے بنے رہو۔ اگر تم مومن ہو، اللہ کی شکر گزار ہو، اللہ تمہیں قطعاً کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، دو صفات یہاں بتائے گئے، شاکر علیم، اللہ بڑے قدردان ہے، شاکرہ اللہ بڑے قدردان ہے، علیمہ اللہ کو تمہارے ایک ایک بات کا علم ہے کہ تم نے کون سا عمل کہاں کیا ہے۔ تم تو عمل کر کے بھول جاتے ہو، کب میں نے تلاوت کی تھی، کب میں نے قرآن اٹھایا تھا، کب میں نے نفلیں پڑھے تھے، کب میں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کیا، تو تم بھول گئے ہو۔ لیکن علیم وہ ذات ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، ایک ایک چیز کا اس سے علم ہے، اور شاکر بڑا قدردان ہے، وہ جانتے بھی ہے، اور تمہارے اس ایک ایک عمل جو تم کر کے بھول چکے ہو، اللہ اس کا بدلے بھی تمہیں ضرور دے۔ اللہ تمہارے اس نیک عمل کے بدلے کو ضائع نہیں کرے۔ مت پریشان ہو، مت گھبراؤ، مت گھبراؤ کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، یہ پتہ نہیں ہوا میں اڑ گئے، ہمیں قرآن کی تلاوت کر لی، پتہ نہیں ظاہری تو ہم نے اس کا کوئی صلہ نہیں دیکھا، ہم نے ذکر کیے، ظاہر میں ہمیں تو کوئی چیز اس کا صلے کی صورت میں نظر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کی ہر عبادت بظاہر، ہماری حالت تو یہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورۃ روم 21ویں پارے میں اللہ پاک پہلے رکوع میں سورۃ روم کے فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اے میرے بندو، تم دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر فرشتہ ہو جاتے ہو، اس کے حصول میں لگ جاتے ہو، اور چونکہ آخرت کے لیے جو عمل کرتے ہو وہ نظروں سے اجل ہے، اس کا سینہ نظروں سے اجل ہے، اور اس کا جو اللہ پاک تمہیں عوض دے گا وہ فی الوقت نظروں سے اجل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کام کرو، دکان میں صبح سے شام تک کڑے رہو، پھر شام کو کچھ منافع اپنی جیبوں میں ڈال کے گھر لے جاؤ، تمہیں یہ منافع تو نظر آتا ہے، لیکن تمہیں وہ منافع نظر نہیں آتا۔ تو جب تراویح میں کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اللہ کے لیے
پورے دن دکانداری کرتے ہوئے کڑے ہو کر تمہیں وہ کڑا ہونا گوارا ہے، لیکن تراویح میں گھنٹہ سوا گھنٹہ اس لیے گوارا نہیں کہ اس کا سینہ نظروں سے اجل ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن جب کل اس حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی اور غفلت کی آنکھیں کھلیں گی، تب پتہ چلے گا کہ واقعی میں نے دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کیے، کیا بہترین سلے مل رہا ہے مجھے، کیا بہترین اجر مل رہا ہے مجھے، اس دن پتہ چلے گا۔ جیسے یہ حدیث رمضان مبارک میں آپ سنتے رہتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ یہ بات اللہ فرماتے ہیں، اس سے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی بات اللہ نے بتائی مجھے، میں اللہ کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ہر عمل جو ابن آدم کرتا ہے اس کا صلہ، اس کا جزا، وہ سب اس بندے کے لیے جس نیت سے کیا ہے۔ اور میں بعض انسان ایسے ہیں کہ عمل کرتا ہے اس سے 5% صلہ مل جاتا ہے، بعضوں کو 10% مل جاتا ہے، بعضوں کو 20%، بعضوں کو 50%، بعضوں کو 70، 80، 90%۔ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کو ان کا عمل کا بدلہ 100% مل جاتا ہے۔ فرق نیتوں کا، جتنا زیادہ نیت کی صفائی کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، اسی کے مطابق اللہ پاک کو صلہ و اجر عطا ہے۔ اگر نیت میں تھوڑی کمزوری ہو، کچھ کمزوری ہو، کچھ دکھلاوا ہو، کچھ زیادہ دکھلاوا ہو، وہ عمل اللہ پاک رضا فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ ہو تو اس عمل میں جتنے اخلاص ہے اس کے مطابق صلہ ملے گا، اور جتنا اس میں ریاکاری اور دکھلاوا پن آئے گا اسی کے مطابق وہ صلہ کٹ جائے گا، وہ جزا، وہ جو عند اللہ جو کچھ ملنا تھا وہ کٹ جائے گا۔ بہرحال پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ صلہ تو انسان کو مل جاتا ہے۔ ہر عمل جو ابن آدم کرتے لہو، وہ عمل ابن آدم کے لیے جو اس نے کیا، الا الصوم، سوائے روزے، سوائے روزے۔ یہ روزہ کیا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت تمام اعمال سے اس سے مستثنا کر رہا ہے، اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ سوائے روزے کے باقی ہر عمل جو بندہ کرتا ہے اس کا صلہ بندے کو ملے گا، الا الصوم، سوائے روزے۔ اس لیے کہ روزہ یہ عبادت بڑا عجیب ہے، اس عبادت کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، کسی تیسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب مجھے کیا پتا، یعنی حسن ظن تو میرا یہی ہے نا، گمان تو یہی ہے، مجھے تو حسن ظن کا حکم آیا ہے کہ بھئی ہر نیک مومن مسلمان کے لیے حسن ظن رکھو، حکم تو یہ ہے، میں تو حسن ظن رکھتا ہوں، اچھے گمان رکھتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، محسوس نہ کیجیے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ اب آپ میں سے کتنے روزہ دار ہیں، کتنے ایسے جن کا روزہ نہیں ہے، مجھے علم ہے، مجھے کیا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسی بدگمانی ہو جاتی، گلی میں جو سبزی بیچنے والا آتا ہے ماشاءاللہ اتنا ستھرا ہوا آواز ہے کہ 5ویں گلی تک جاتے ہیں، پھر بدگمان ہو جاتی ہے، یار روزہ دار کیا آئین دوپہر کے وقت جیسا آواز نکل سکتا ہے، بدگمانی کبھی کبھی ہو جاتی ہے،
یار ایسے کامل آواز جو دن کی 12-1 بجے سبزی والا لگاتا ہے، بس اللہ ہمیں حسن دل میں رکھے، بدگمانی نہ آئے، لیکن ہو جاتے کبھی انسان، کبھی ظاہری حالت دیکھتے کہ کمزوری چائی ہوئی ہے اور روزے کا ایک حال داری ہے، تو بالکل پھر یقین ہو جاتے کہ نہیں روزہ دار۔ تو بہرحال معاملہ ایسا ہے کہ بندے کی اس حالت کا علم نہیں، کس کا روزہ ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کو ضرور ہے۔ اب ایک روزہ دار بندہ پیاس کی طلب ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کی طلب ہے، یا جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، روزے کی حالت میں ان چیزوں کی طلب ہے، کمرے میں تنہا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھتا، لیکن دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہیں دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھے۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ رب العزت اپنی بندوں کی دل میں پیدا کرنا چاہتے اور فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ۔ صفت تقوی کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں صفت تقوی سے آراستہ ہو جائے تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ بس کاروبار زندگی کو چھوڑو، زندگی کی جس شعبے سے منسلک ہو اس کو چھوڑو، بس گھر بار سب بیوی بچوں کو چھوڑو، آؤ مسجد میں اللہ کی حضور 24 گھنٹے میں سجدے میں سر رکھ دو، بس وہ ملنگی والی زندگی اختیار کرو، تب کہیں جا کر تم متقی بن جاؤ۔ قطعاً اس آیت کا اور ان الفاظ کا معنی یہ نہیں، یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ لعلکم تتقون، اللہ پاک کا یہ فرمان تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے دلوں میں احساس پیدا ہو۔ یہ احساس وہ قوت ہے کہ حق اور باطل کے درمیان انسان کو پہچان کراتا ہے، احساس وہ قوت ہے جو جائز اور ناجائز کے درمیان انسان کو معلومات فراہم کرتا ہے، احساس وہ قوت ہے جو اللہ کے ناراضگی اور رضامندی کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، احساس وہ طاقت ہے کہ جب بندے کی دل میں پیدا ہو، پھر جب بندہ قدم رکھتا ہے تو سوچ کر قدم رکھتا ہے، میرے یہ قدم رکھنا رب کی نافرمانی میں کہیں یہ قدم اٹھ تو نہیں رہا ہے، کہیں میرے یہ قدم یہاں پر رکھنے سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا، اس کی ناراضگی تو نہیں آئے گی۔ یہ احساس ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزے سے مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں احساس پیدا ہو، جس طرح تنہا گھر، تنہا کمرے میں بھوک پیاس کی شدت میں بھی تم کھانے پینے کے قریب نہیں جاتے، بلکہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹتے ہو یقیناً بھوک تو لگی ہے، پیاس لگا ہے، پانی کی طلب ہے، کھانے کی طلب ہے، میں اس لیے اپنے منہ میں نہ پانی کے گھونٹ جانے دیتا ہوں، نہ کھانے کا کوئی لقمہ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ ذات تو مجھے دیکھ رہا ہے، بندے مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، بندے کہاں مجھے صلہ دے گا، بندے کہاں مجھے عذاب دیں گے، جس کے لیے رکھا ہے وہ وہی ذات ہے جو مجھے اس روزے کا صلہ دے سکتے ہیں، اگر اس کے حکم کو میں نے بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دیا وہ مجھے عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ اپنی روزے کو غروب آفتاب تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں
اے میرے بندے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو، پھر روزے مرہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. یہ کام نہیں کروں گا، یہ پیسے نہیں لوں گا، یہ حرام کہیں سود کہیں میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ پیسے نہیں لوں گا، یہ رشوت کہیں حرام ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، دھوکہ نہیں کروں گا. میرے رب نے فرمایا اپنے حبیب کی زبانی من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا کسی انسان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے. جس دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے وہ کبھی کسی کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرے گا. آج ہمارے بیدوں کا ستیہ ناش کرنے والے یہ ملاوٹی لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے. اگر ان ظالموں کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اللہ اس قسم کی ملاوٹی لوگوں سے زمین کے سینے کو پاک کر دے. خدا جانے ہمیں مکانے کے نام پر کون سا زہر پلا. آج جب دودھ کا گلاس میرے ہاتھ میں آتا ہے میں دودھ پیتا ہوں تو حیرت کے ساتھ یہ دودھ ہے، پتہ نہیں کون سا کیمیکل ملا کر کے ہمیں دودھ. اللہ پاک تو فرماتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ رب العزت فرماتے میرے بندو جانوروں میں بھی ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھی. جب تمہارے ہاتھ میں دودھ کا گلاس آئے جانور بن کر ہضم نہ کر جایا کر. دودھ پینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کر کہ یہ دودھ تمہارے پاس آیا کہاں سے. اللہ نے ایک بینس، سیاہ کلر کا بینس، اس کی سیاہی کو اس دودھ میں شامل ہونے نہیں دیا. اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون کی امیزش کو اللہ نے اس دودھ میں شامل ہونے نہیں دیا. اس بینس کے پورے میدے میں سوائے گوبر کے اور کچھ نہیں. اللہ نے گوبر کی بدبو کو اس بینس کی دودھ میں شامل نہیں ہونے دیا. اللہ جانتے ہیں میرا بندہ بڑا نفیس مزاج ہے. اگر کوئی تالی اس کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، معمولی دبا ہوتا ہے تب بھی وہ ہٹا دیتا ہے کہ یہ دھلا ہوا نہیں ہے. اتنا نفیس مزاج ہے میرا یہ بندہ کہ معمولی دبا لگی ہوئی چیز میں کھانا نہیں کھاتا. اگر پانی کے گلاس میں کوئی چمکا بھی آئے کہتے بھائی یہ ہٹا دو، بھائی چمکا ہٹا دو، نہیں بس پانی کو ہٹا دو، صاف پانی لاؤ. اتنا نفیس مزاج ہے. اللہ جانتے ہیں کہ مجھے علم ہے اگر اس دودھ میں نے بینس کی سیاہی کو شامل ہونے دیا، خون کے امیزش کو شامل ہونے دیا، گوبر کی بدبو کو شامل ہونے دیا، میرا بندہ اس دودھ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. پھر اللہ فرماتے میرے بندے ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبناً خالصہ، ایک مثبت صاف شفاف دودھ تمہارے ہاتھ تک کس نے پہنچا؟ لبناً خالصہ. اللہ تو فرماتے ہیں ہم دودھ خالص تمہیں دیتے، سائغاً للشاربین، جو فرحت بخش ہے پینے والی کی. لیکن ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم حیران ہوئی یہ پتہ نہیں دودھ کا ذائقہ یا کیا ان ظالموں نے پتہ نہیں بینس کے ذریعے ہمیں کیا. واشنگ مشینیں بھی ان کے پاس پڑے ہیں لیکن یہ کس لیے رکھے ہوئے کتنے وہ بڑے پردیشہ رکھی بوڑھیاں بر کر لاتے ہیں. اصل دودھ وہاں بن رہا ہے، یہ بینس بڑا انعام دے رہا ہے. یہ بھی اللہ سے صلہ مانگنے کی انتظار کی ہو. ملاوٹی چیز کھلائے پتہ نہیں کون سی برادے ان مثال جات میں شامل کر کر ہمارے میدوں تک پہنچا رہے ہیں. میرے محترم دوستو، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں احساس پیدا ہو جانے کے بعد پھر یہ معاشرہ
ایسا سدھر جائے جیسے راہ چلتے صحابہ کرام کو فرشتوں سے ملاقات کی زیارت نصیب ہوتی، اسی طریقے سے ہمیں بھی راہ چلتے فرشتوں کی ملاقات نصیب ہوتی۔ لیکن اعمال سیئہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ تم صفت تقویٰ سے آراستہ ہو جاؤ، تاکہ تمہاری دلوں میں احساس پیدا ہو جائے۔ 20 روزے پورے ہو گئے، وہ احساس پیدا ہو گیا، واقعی تم مومن بن گئے ہو، واقعی تم صفت تقویٰ سے آراستہ ہو گئے ہو، واقعی تم صفت احساس سے آراستہ ہو گئے ہو۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ درویش بزرگ گزرے، کسی نے کہا یا حضرت تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ نے ہر جگہ فرمایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تقویٰ کہتے ہیں اس چیز کو تمہارے دماغ اس میں جتنے آنے والے خیالات ہیں، تمہارے دل اس میں جتنے آنے والے جذبات ہیں، تمہارا نفس اس میں جتنے آنے والے خواہشات ہیں، یہ خیالات، یہ جذبات، یہ خواہشات، ان سب کو ایک عملی شکل دیا جائے اور لوگوں کے سامنے کر دیا جائے، بھئی اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے، اس کے دل میں یہ چل رہا ہے، اس کی معدے میں یہ کچھ بن رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ آ کر تمہیں شرمندگی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے دماغ اس میں آنے والے خیالات اس لائق ہے کہ اس سے مجسم شکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اور ہمیں شرمندگی نہ ہو؟ کیا ہمارے دل میں آنے والے جذبات اس لائق ہیں کہ ہم اس سے مجسم شکل دے دیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے اور ہمیں شرمندگی نہ ہو؟ اتنا پاکیزہ جذبات، اتنا پاکیزہ خیالات، کیا ہمارے نفس اس کے خواہشات اتنا پاکیزہ ہیں کہ اس کو نکال کر ایک مجسم شکل دے کر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے اور ہمیں اس پر شرمندگی نہ ہو؟ اتنا پاکیزہ خواہشات اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم صفت تقویٰ سے بہت دور۔ ایک اللہ والے سے پوچھ گیا حضرت تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا ایک محتاط زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ محتاط، اتنے احتیاط کی زندگی گزارو کہ قدم قدم اتنے احتیاط سے رکھو کہ کل قیامت کے دن جب تم اللہ کی حضور پیش ہو تو تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ پاک کے احکامات بھی پورے ہو، اللہ بھی فرمائے ہاں بھائی میرا یہ بندہ میرے احکامات پورے کر کے آیا ہے، ایسا نہیں کہ پیرت دعویٰ اللہ کا آئے، ہاں میرے بندے نماز فرض ادا کیا ہے، ہاں میرے بندے رمضان المبارک کے روزے فرض سے پورے رکھ لیے، ہاں میرے بندے زکوٰۃ تم پہ فرض تھا تم نے اس سے پورے طریقے سے ادا کیا، ہاں میرے بندے حج تم پہ فرض تھا تم نے احسن طریقے سے ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ کل معاملہ ہوگا کہ اللہ کہیں ہماری گریبانوں میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ اللہ یہ فرمائے ہاں میرے اس بندے نے میرے حقوق پورے ادا کیے۔ اس کے بعد آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گریبانوں میں کل قیامت کے دن ہاتھ نہ ڈالے اور اللہ سے کہے یا ربی ان قومی ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم، یہ میری امت اس نے دنیا میں میرے قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا، یا اللہ یہ ہے میرے مجرم۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ دعویٰ کرے ہماری گریبانوں میں ہاتھ ڈالے پھر کہاں سے آزادی، کہاں کی شفارت، کہاں اللہ کے عذاب سے نکلنا، کس طرح؟ اگر یہ بھی صحیح اللہ کے احکامات بھی پورے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ عمل بھی پورے، پھر بندوں کے اعمال پیش ہوں گے، کوئی بندوں میں کوئی بندہ تب قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری گریبانوں میں ہاتھ لگا۔ سخت اور رزدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ژوند په آخري لمحه کې دی ناجوړو او سهار ته اوس وفات کېږي په شپه کې راووتی دی کمزور و چې دا یو لاس یې د حضرت عباس د حضور سلم اکا و د هغه په وژه یې اچولی و دا بل لاس یې د حضرت علي په وژه اچولی و د ماخوستن جمعه ولاړه وه او حضور سلم را داخل سو دا حجره یې د ریاض الجنه چې چا حجمره کړې ده و دې ته به ډېر په اسانه معلومېږي د ریاض الجنه جعلي حصه و دغې طرف ته د حضور سلم کور دغه اول صف اوس لمونځ دلته په هغه محراب کې کېږي کوم محراب چې د حضور سلم د زمانې و رالی صدیق اکبر محسوس کوي چې حضور سلم را روان دی هغه در شا کېدی حضور سلم اشاره وکړه ابوبکر صدیقه په شا کېږم په دا مسلدې ځه په مضبوطۍ سره درولو دپاره رانم در شا کولو دپاره نه یم راغلی په دغه موقع حضور سلم کښېناستی لیک د صدیق اکبر و مخته حضرت صدیق اکبر په دا موقع اقتدا د حضور سلام وکړه او امت د صدیق اکبر اقتدا وکړه المنځ چې وشو حضور سلام مخ را وګرځاوی وګرځ په منبر یې کښېناوی حضور سلام فرمایي د یوې خبرې دپاره راغلی یم ناجوړه وم نه شم راتلی خو د یوې خبرې دپاره رالم ته ما یې چې ستۍ سره یو آخري خبره وکړم بس بالا مې طبیعت نه دی برابر خبره دا ده د چا په ما باندې حق خو نسته دی نه چې په ژوند کې د چا حق وي په ما او ما هغه نه ادا کړی زه الله و لوري ته روان یم او قیامت پر ورځ الله پوښتنه وکړي چې زما پیغمبره د خپل د امتیانو یو امتي یا زما د بندګانو یو بنده حق تا خوړلی دی ما سره به لاره نه وي دا خبرې نو ته راوشو یو حق خو نه دی زما په ځای باندې چې زه اوس راته مطالبه وکړم په آخرت کې بیا له ما سره مطالبه مه کوه ډېره سخته ورځ ده معامله سخته ده ای زما تاجر وروره ته چې په تجارت دکان کښېنې پام کوه زه دا اکثره دا ناپ او تول چې کوم یعنې کپړه ناپوي او یا دا یو شی چې تول په ذریعه ورکړي دی ته وایم خدای ته ومنئ و ځان ته د دې ناپېدو دغه و ځان ته مه دغه کوئ نه په تول کې کوشش کوئ چې و ګراک ته لږ زیات دې ولاړ شي دا خو په ما کې کمي مه راولئ که یوې ذرې کمي راشي د قیامت ورځ پام د چا حق معمولي خبره نه ده چې ته یې خورې زما پښتنو ورونو ته چې د خور د لور حق نه ورکوئ او وایي چې راویې بخښل خدای ته ومرکړه الله ته جواب لري د قیامت په ورځ ته ولې د خور او د لور حق خورې وی راویې بخښل چې ډېر صوفي دي وی راویې بخښل داسې غیرتمند د خور ده داسې غیرتمند د مور ده داسې غیرتمند د لور ده چې هغه خپل زوی ته ورور ته پلار ته وروبخښي لیکن داسې غیرتمند پلار ورور زوی مې نه ولیدی چې هغې و دا خور ته لور ته وربخښلي هغه خواره کوي دې چې راز وایي حق غواړې نو خواره کوي که زه غواړم خو کسه دا دروازې د ورور راباندې بندې شي ټیک دی خور د شرمه به ووایي چې نه غواړم لیکن د هغه زړه به خدای ته معلوم دی چې هغه د دې طلبګاره ده او ته یې نه ورکوې بیا ځان تیار کړي چې آخرت کې الله ته څه جواب کوي بہت خیال رکھنا کسی کے حق آپ کے ذمے نہ ہو بہن بیٹی کا حق دبانے والوں خدا کے لیے سوچ کے پھر کر جانا آخرت میں اللہ کو کیا جواب دنیا میں تو چل جائے گا آخرت میں نہیں چل گا اگر تقسیم کرتے کرتے تمہارے پاس 1 روپیہ بھی نہ رہ جائے اسی پر خوشی محسوس کرو کہ چلو کسی کا حق مجھ پر تو نہیں میرے محترم دوستو اللہ رمضان المبارک کا یہ عظیم لمحات ہے اس رمضان المبارک کو اللہ نے آسمانی کتابوں کے لیے بھی چنا صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ پاک نے اسی رمضان المبارک کی ایک 3 رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے رمضان المبارک کو 13 رمضان کو زبور نامی کتاب
حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور 13 تاریخ کو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 18 کی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے آخری اشرے میں قرآن کی انتخاب فرمایا۔ کچھ تو ہے اس میں، کچھ تو ہے اس اشرے میں جو اللہ پاک نے آسمانی کتب کے لیے اس مہینے کے انتخاب، اور پھر عظیم کتاب قرآن کی انتخاب اس آخری اشرے میں کیا۔ اس آخری اشرے میں کچھ تو، اسی مہینے میں 17 تاریخ غزوہ بدر واقع ہوا، 17 تاریخ فتح مکہ واقع ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یوم وفات بھی اسی مہینے کے 17 تاریخ۔ الحمدللہ آج سے آخری عشرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان رکھا۔ خدا کی قسم یہ مزے ایمان کی طرف، یہ لطف ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو کچھ بھی زندگی کا مزہ نہ ہوتا۔ آپ قرآن کی تلاوت کا مزہ جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے، سچ پوچھے تو سارے بہارے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ پاک دعا کرے اللہ پاک ہمارے اس ایمان کو موت تک سلامت رکھے۔ آمین۔ رسول فرماتے بعض لوگ پوری زندگی نیک عمل کرتے ہیں، اختتام پر کوئی ایسا عمل کفر کی کر جاتا ہے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی کفر کے عمل کرتے ہیں، آخری لمحات میں کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سے ایمان کی استقامت مانگے۔ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی گناہگاروں کے لیے عید کا مہینہ ہے، موسم بہار کا مہینہ ہے، اس لیے یہ آخری عشرہ رحمت و مغفرت، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیجیے۔ آج پہلی رات کس کی آ رہی ہے؟ نہیں یہ نہیں کہ تو پوری رات عبادت کرو، کم از کم رات کے حصے میں اٹھ کر صلاۃ التسبیح کی نماز تو پڑھیں گے۔ 21، 23، 25، 27، 29 اس میں صلاۃ التسبیح کی نماز، ایک آدھے گھنٹہ عبادت کرو، دعا مانگو۔ آج کل دعاؤں کی بڑی شدت سے ضرورت، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا۔ وعدہ نہیں لیتے تو انسان کمزور ہے، لیکن خدا کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا، ایک عظیم انعام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعمت کی طور پر عطا فرمایا، صلاۃ التسبیح۔ ان 5 راتوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز کے ساتھ زندہ کریں انشاءاللہ۔ یقین کیجیے اگر یہ 5 راتیں اس طرح زندہ ہو گئے، ہم شب قدر پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں، اعتکاف آج عصر کی نماز کے بعد یہ عمل شروع ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رات ناغہ نہیں کیا سوائے اس سال، جس سال غزوہ بدر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں کیا، لیکن اگلے سال پھر 11 رمضان سے اختتام رمضان تک 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ قضائی بھی ادا ہو جائے۔ یعنی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے محلے سے ایک بیٹھ جائے، پوری امت سے فرض کفایہ ثابت ہو جائے، کوئی نہ بیٹھے، اس محلے کی مسجد والے سخت گناہگار، یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سبحان اللہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے، ان کا سن بھی عبادت ہوتا ہے، بہت زبردست۔ خدا کے گھر ہے، اللہ کی کتاب ہے، زبان پہ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر ضرور شریف ہے۔ اس لیے فرمائے اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک واجب، ایک سنت، ایک نفل۔ واجب اعتکاف یہی رمضان مبارک کی آخری 10 دنوں کا ہے، اس سے کم کا واجب نہیں ہوگا۔ واجب جس نے منت مانا کہ اگر اللہ میرے یہ کام کرے میں اتنے دن مسجد میں اعتکاف کروں گا، لیکن روزہ شرط ہوگا اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے نفلی اعتکاف، اگر کوئی وقت ملا 2 دن اعتکاف کیا مسجد میں، 4 دن کیا، 6 دن کیا، یہ نفلی ہے، واجب نہیں ہے۔ بہرحال اعتکاف کرنے والے کی شرائط ہے، مسجد کی ضرورت کے تحت مسجد کے باہر قدم رکھ سکتے، ورنہ تو قدم باہر نہ رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے میرے محترم دوستوں، اگر وضو کے لیے مسئلہ ہے یا کھانا لے جانا مسئلہ ہے تو جا کر بغیر راستے میں نہ کسی کو سلام کرے گا، کوئی سلام کہے بغیر پوچھے جواب دے گا، لیکن یہ معلوم نہیں کرے گی سلام کس نے کیا، تو اتنا کر سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں انتظام ہو تو بہت بہتر۔ خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، گھر کے ایک جگہ کو خاص کر لے
اس میں اعتکاف کرے، لیکن اس کو گھر کے کام کاج سے دور رکھے. مشورے دے سکتی ہے، آ کر گھر کے خاتون سے کیا پکانا ہے، ہاں بھائی گوشت پکاؤ، سبزی پکاؤ، اتنا مشورے دے سکتی ہے، لیکن پکانے میں وہ دخل اندازی نہیں کر سکتی. وہ اپنی عبادت کرے، کوئی ضروری بات کی تھی وہ کر سکتی ہے گھر کے اندر، ضرورت سے زائد کام نہ کرے، بس اللہ سے لو لگائے، وہی بیٹھ کر اپنے اعتکاف کرے. اور میرے محترم دوستو، انشاءاللہ یہ رمضان کے یہ عشرہ بلکہ یہ ہفتہ ختم قرآن کا دن ہے. اللہ نے چاہا تو مختلف مساجد میں ختم قرآن ہوگا، تو کوشش کیجیے، ان میں شرکت کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ختم قرآن کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. ختم قرآن کی دعاؤں میں شرکت کیجیے. انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی کوئی روٹین ہے، تقریباً 50-60 سال سے چلا رہا ہے. 27ویں رمضان کیونکہ آ رہا ہے، جمعرات کے دن ہوگا، وہ بھی جمعۃ الوداع کی رات ہوگی، جو 27 شب ہوگی. انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا. آپ کو دعوت دی ہے، جو اپنی مساجد سے فارغ ہو گئے ہیں شرکت فرما لیں. اگر 27ویں اپنی مساجد میں ختم قرآن ہے تو ان پر شرکت کر لینا، دعا میں شرکت. ہمارا سالانہ ایک حساب ہوتا ہے، ہم عام طور پر چندہ نہیں کرتے، حالانکہ ضرورت زیادہ ہے اس مسجد کو چندہ کرنے کی، لیکن پھر بھی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہر شخص کو اللہ خود دل میں احساس پیدا کرے، گزارا ہے کر رہے ہم اللہ کو گھرے، اللہ پورا کر رہے ہیں. لیکن سال میں یہاں طلباء ہے، دیگر ضعفاء ہے، کمزور ہے، ان کے لیے سالانہ یہ کم چندہ کرتے ایک ترتیب بنائے ختم قرآن سے پہلے والا جمعہ. تو آج جمعۃ المبارک کا یہ دن ہے، سال کے ایک جمعہ. تو ساتھی خطبے سے پہلے آپ کے سامنے آئیں گے. دل کو اللہ کے جتنا اللہ سے آپ کو یہ امید ہے کہ اللہ آپ کو کتنا دے، اتنے ہی اللہ کے راستے میں بھی آپ دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ پاک آپ کو اس کا صحیح معنوں میں نعمت بدل عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت